نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضو کے فرائض کا ذکر فرمایا۔ یعنی اس چیز کو آپ بغور سمجھ سکتے ہیں کہ نماز عبادتوں میں سب سے افضل نماز، عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور نماز کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان باوضو ہو، یعنی اس کا وضو ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ اگر اس کی وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نماز کی حالت میں بھی اس کی وضو ٹوٹ جائے تو اسی وقت سلام پھیرے، وضو کر کے آئے، پھر نماز کے اندر شامل ہو۔ اگر نماز کی حالت میں بھی اگر وضو ٹوٹ گئے تو وضو نماز چھوڑنی پڑے گی، آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن اب وضو کے طریقہ کیا ہے؟ ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر شروع کریں، اللہ کا نام لے کر شروع کرے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کے وضو شروع کریں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پوری بسم اللہ پڑھیں یا بسم اللہ خالی، تو پوری بسم اللہ کسی بھی حدیث سے روایت نہیں ہے، صرف حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو شروع کیا تو بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لے کر شروع کیا، صرف بسم اللہ پڑھ کر آپ وضو شروع کریں۔ اور وضو کرنے کے لیے آپ پاک پانی لیں، پاک پانی کا استعمال کریں، اور سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھلیں، اور اگر چھلا وغیرہ آپ نے پہن رکھا ہے، انگوٹھی آپ نے پہن رکھی ہے تو انگوٹھی کے اندر پانی پہنچائیں اور انگلیوں کا خلال کریں۔ یہ انگلیاں ہوتی ہیں اس طریقے سے اس کا خلال کریں، اگر انگوٹھی ہے تو اس کو ہلا ہلا کر کے اندر تک پانی پہنچائیں۔ اگر خشک ہے، اگر وضو کی حالت میں کوئی حصہ خشک رہ گیا تو اس کی وضو نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ وضو کرنی ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے آپ انگوٹھی ہے یا کوئی چیز ہے تو آپ ہاتھوں کا خلال کریں انگلیوں کا، اور اگر انگوٹھی پہن رکھے تو اس کے اندر پانی پہنچائیں۔ دوسری چیز کہ آدمی ہاتھ دھونے کے بعد کلی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلی انسان ایک مرتبہ بھی کر سکتا ہے، 2 مرتبہ بھی کر سکتا ہے، 3 مرتبہ بھی کر سکتا ہے، لیکن 3 سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کرتا ہے وہ سنت کے خلاف کرتا ہے، اور جو سنت کے خلاف ہو وہ شریعت کے اندر چیز ہے ہی نہیں ہے۔ تو آپ کلی 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، اور ناک کے اندر پانی کیسے ڈالا جائے کہ اتنا پانی ڈالا جائے جو ہماری جو یہ نرم خال ہے اندر تک پانی پہنچ جائے۔ اس کی بھی روایت ہے کہ 1 بار 2 بار 3 بار تک آپ جو ہے پانی ڈال سکتے ہیں، لیکن 3 بار سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنا پورا چہرہ دھلنا، پورا چہرہ یہاں سے لے کے سر کے بالوں سے لے کے جو ہے ٹھوڈی کے نیچے تک، اگر ڈاڑھی ہے تو ڈاڑھی کا آپ خلال اچھی طریقے سے اس کے اندر پانی ڈالیں، خلال کریں۔ یاد رہے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلال کرنے کا حکم دیا کہ اپنے ڈاڑھی کے اندر اچھی طریقے سے پانی ڈال لو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ کوہنیوں سمیت دھونا۔ ایک حدیث کے اندر ہے کوہنیوں سمیت دھونا، ایک آتا ہے کوہنیوں کے اوپر تک بھی آپ دھل سکتے ہو، کوہنیوں سے اوپر تک، یعنی یہاں تک آپ ہاتھوں کو دھل بھی سکتے ہو، لیکن صحیح یہ آپ جو ہے کوہنی یہ پوری آپ دھلیں 3 بار۔ اور اس کے بعد میں آپ کو سر کا مسح کریں۔ سر کے مسح کے بارے میں حکم آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر ٹوپی ہے یا پگڑی ہے اس کے اوپر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اگر ٹوپی نہیں ہے تو آپ اچھے طریقے سے، پگڑی نہیں ہے تو اچھے طریقے سے آپ مسح کریں۔
اور اب آیا سر کے اندر کان ہوتے ہیں، کان کا بھی مسح کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کانوں کا مسح کریں۔ کانوں کا مسح کرنے کا تو بہت سے کرتے ہیں، بس کر لیا پورا طریقہ۔ شہادت کی انگلی کانوں کے سوراخ میں ڈالو، شہادت کی انگلی بولتے ہیں اس کو، دونوں کی یہ شہادت کی انگلی ہیں، تو شہادت کی انگلیاں کانوں کے سوراخ میں ڈالو اور انگوٹھے کو کان کے پیچھے سے لاؤ اور اس انگلی کو، شہادت کی انگلی کو پورے کان میں گھما دو، یہ کان کا مسح ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے یہ کان کا مسح، یعنی سر کا مسح کیا، سر کا مسح کرنے کے بعد کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی لیں یا نہ لیں، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کے مسح کے لیے الگ سے پانی لیا ہو۔ اگر ہاتھوں میں خشک ہے، کوئی جگہ زیادہ خشک ہوا ہے تو آپ پانی لے سکتے ہو، لیکن اگر ہاتھ گیلے ہیں، بھیگے ہوئے ہیں، تو پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سر کے مسح کا جو پانی وہی وہاں پر چل جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، ٹخنوں تک دھونا یا ٹخنوں کے سمیت دھونا، یہ پورا طریقہ ہے سنت کے مطابق وضو کا۔ اور فرمایا ایک اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو اس طریقے سے وضو کرتا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھتا ہے اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سنت کے طریقے پر وضو کرتا ہے اور آخر میں دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، جو اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین جنت کے 7 دروازوں سے کسی سے بھی داخل ہو سکتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے اس طریقے سے ہم جو ہے وضو کرنے کی، لیکن ہم شروع میں اچھے طریقے سے وضو نہیں کرتے ہیں۔ اگر وضو صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں تو ہمیں وضو کے بعد کی دعا یاد نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اچھے طریقے سے وضو کریں۔ انشاءاللہ کل کے خطبے کے اندر ہوگا کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں دنیا کے اندر اسلام پر زندہ رہیں، خاتمہ ہو تو اسلام ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔